بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدہ یقین مان دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں، ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ بعض اوقات اللہ ہمیں اس لیے بھی دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کا دکھ سمجھ سکیں۔ جو تم سے دور کیا خدا نے وہ واپس دے بھی سکتا ہے۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے۔ کبھی کبھی تہجد میں مانگے ہوئے شخص سے اس قدر تکلیف ملتی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور جو چیزیں تہجد میں بھی مانگنے سے نہ ملیں تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے لیے کچھ برا کرے۔ اس کی محبت پر اندھا یقین رکھیے۔ جن سے اس رب نے آپ کو نکالا وہ رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ جو آپ سے لے لیا گیا ہے وہ بہتر تھا اس سے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، امید نہیں یقین رکھو آنے والا کل انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا رب کبھی تمہارا نصیب غلط نہیں لکھ سکتا۔ جب تدبیر کرتے کرتے تھک جاؤ، کاوشوں کے دریا بہاتے چلے جاؤ، ہر قسم کی تباہ آزمائی کر چکے ہو مگر حالات کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہو تو مایوسی کا گہرا لبادہ اوڑھ لینے سے پہلے سوچو، تم با اختیار نہیں ہر معاملے میں۔ قطعاً نہیں کوئی ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے حالات ہمارے لیے بہتر ہیں۔ اس کی رضا میں جھک جاؤ، حالات مسخر ہو کر تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ یہی تو حقیقت ہے کہ جو تم نہیں سمجھنا چاہتے یا سمجھ نہیں پاتے۔ وہ قادر ہے ہر چیز پر، اس چیز پر بھی جس کا ہونا تمہیں ناممکن لگ رہا ہے۔ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے گا، اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو کہ اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پہ قادر ہے۔ کبھی کبھی انسان بے حد ٹوٹ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے وہ چیز نہیں دی جو اس نے مانگی تھی، مگر وہ وقتی ٹوٹنا کبھی اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور کبھی دور۔ لیکن وہ رب انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرے حق میں میرا فیصلہ تیری چاہتوں سے بہتر ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ہو ناممکن نظر آئے اس کے کن کہنے سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں، جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔
اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ جو صرف زندہ رہنے کے لیے جیتے ہیں وہ آخر کار مر جاتے ہیں۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ ہر چیز جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں آپ کو کامیابی نہیں دلاتی، لیکن بغیر کام کے کچھ بھی کامیابی نہیں ہوتا۔ کامیابی وہ ہے جب آپ ایسی چیز کرتے ہیں جو آپ کو خوشی دیتی ہے اور دوسروں کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے۔ کامیابی وہ شخص حاصل کرتا ہے جو دوسروں کو کامیابی دلاتا ہے۔ کامیابی سب کے لیے ہے، بس محنت کرنی ہوتی ہے۔ زندگی ایک لمبا سفر ہے، اس کے لیے تیار رہنا ضروری ہے۔ دوستی دوست کو ہر جانب سے سہارا دیتی ہے۔ زندگی میں خوشی کی تلاش نہیں کرنی چاہیے بلکہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کبھی کسی نے سبق نہیں سیکھا۔ کامیابی کے لیے ہمارے پاس دو مہمان ہونے چاہیے: اخلاص اور محنت۔ جب تک آپ کچھ نہیں کرتے آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ علم انسان کو سب سے بڑی قدرت عطا کرتا ہے۔ کوشش کرنے والا کبھی نہیں ہارتا، ہارنے والا کوشش تک نہیں کرتا۔ کامیابی سب کے لیے ہے، بس محنت کرنی ہوتی ہے۔ عقل مندی پر وقت عقل کے استعمال کرنے کا نام ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں داخل ہے اور صدقے سے افضل ہے۔ نیکی کا میدان ایسا وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ حکمت عمر کے چند سال کے لیے نہیں بلکہ بلندیوں کے لیے ہوتی ہے۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ خود کے اہداف کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو مالدار کی عزت اور فقیر کی توہین کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے نا، جانے کون کب چلا جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب اپنے بچھڑ جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنے اہم تھے۔ شکر کر کے سویا کرو اس کی بے شمار نعمتوں کا، اور توبہ کر کے سویا کرو۔ اللہ صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا انسان کے کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ اگرچہ والدین اولاد کے حق میں کبھی غلط نہیں سوچتے، مگر ماں باپ کے کہے ہوئے کچھ فیصلے نبھاتے اکثر اولاد خود مسکرانا بھول جاتی ہے۔ رشتے کبھی نہیں بدلتے، رشتے نبھانے والے بدل جاتے ہیں۔ والدین کے بعد عورت کا سب سے مضبوط سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر عورت کے خاوند کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاندان کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے۔
جس رشتے میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور قدر ہو وہ رشتے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہے، علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو سجدے میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہتر ہو۔ نماز کی پابندی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میرے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، آمین۔ سجدے میں کچھ دیر سر رکھ کے دیکھیں، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیوی کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ معیار کا تقاضا بس یہی ہے، میرا ہم سفر بھی نمازی ہو، آمین۔ اور جب وہ رب راضی ہو جاتا ہے تو پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ہی ذات۔ ساری دنیا کے مرد بھی اگر اندھے ہو جائیں تب بھی عورت کا پردہ کرنا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان بہترین ہے، کمی تو لوگوں کی سوچ اور نظروں میں ہے۔ سوچ انسان کو بڑا بناتی ہے اور کردار رتبے کو۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریدنے کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہیں لے لیں، توڑ کر جو جوڑ لو، چاہے دنیا کی ہر چیز کو۔ سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے رشتوں کے چھوٹ جانے کا خطرہ۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہو۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔
بات ساری نیت کی ہوتی ہے، ورنہ وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ ہماری مشکلات اور پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ خوشیاں بانٹنے سے ہی سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں بلکہ معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ خود اعتمادی کامیابی سب سے بڑا راز ہے۔ دل سے دیا ہوا وقت زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بناتا ہے، مگر دماغ سے دیا ہوا وقت تھکاوٹ اور بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ تلخ یادوں اور باتوں کو بھول جانے کی عادت ڈالیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ذات سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ ایک اچھی زندگی وہ ہے جس میں مسکراہٹیں زیادہ ہوں، خواب بڑے ہوں، کوشش بھرپور ہو، خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر ہو اور اس کی شکر گزاری ہو۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے دوران جو وقت ہے وہی مہلت ہے، وہی زندگی۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تا عمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے گا۔ تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری تحریر نہ ہو تو آخری صفحے پر جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی جاتا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آنے کا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی تمہارے اندھیرے بانٹے تھے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں کے ساتھ۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا آئیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ ٹوٹنے والی چیزوں میں اعتماد تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، شیشہ دوسرے، جبکہ دل اب بھی پہلے نمبر پر موجود ہے۔ جب مایوسیاں بڑھنے لگیں تو ہر مہربانیاں گننا شروع ہو جانا، اللہ پاک کی محبت کی مٹھاس محسوس ہوگی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ بے عزت انسان کی زندگی گندگی کے اس ڈھیر کی مانند ہے جہاں پر صرف جانور ہی کچھ تلاش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔
زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں پیار سے، پیار شروع ہوتا ہے اپنوں سے، اور اپنے شروع ہوتے ہیں آپ سے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ آپ پر صاحبان کی طرح چھایا ہے، آمین۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کریں کہ کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دوبارہ کرم کی گئی جانیں اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلی جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو اسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔